کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ جڑنا اور جمع ہونا صرف اللہ کی نسبت پر ہے، اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے آنے کو اور بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرماوے۔ اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے اور جو بات سنی جا رہی ہے وہ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر آ جاوے۔ یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو محنت شروع کرائی ہے، یہ دعوت کی محنت، اس محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ خصوصاً ہر مسلمان اور عمومی طور سے دنیا میں رہنے والا ہر انسان، جس آخرت کے لیے اس کے بنانے والے نے اس دنیا کے اندر اسے بھیجا ہے، ہر ایک، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اپنی اس آخرت کی تیاری میں، آخرت کی اس فکر میں لگ جاوے۔ غیر آخرت کی تیاری کے اوپر آویں گے جب ہم مسلمان عملی طور پر اس آخرت کی تیاری میں لگ جاویں گے، پھر اللہ اپنے کرم، اپنے فضل سے انہیں بھی آخرت کی تیاری پر لگا دیں گے۔ اب ہمیں اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ آخرت کی تیاری جو ہمیشہ کی آخرت ہے، آخر ہمیں اس آخرت میں کیا چیزیں چاہیے؟ آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہمیں کن چیزوں کو اپنے ساتھ کرنا ہے اور کن چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہیں جو اس دنیا کے اندر سے آخرت میں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں۔ ایک ایمان ہے اور دوسرے اعمال صالحہ ہیں۔ انسان چونکہ اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے بھیجنے سے آیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، امتحان کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑے دن کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہر انسان اگر اپنی زندگی کو اللہ کی اور نبی کی بات کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس امتحان میں، جس امتحان گاہ میں ہمیں بھیجا گیا ہے، پھر قبر میں جیسے ہی ہم پہنچیں گے اور پھر جیسے ہی ہم سے وہاں پہ سوال ہوگا تو ہمارا سوال کا جواب دینا وہ آسان ہو جاوے گا۔ اور اگر آخرت کی منزل ہمارے سامنے نہیں، آخرت ہمارے سامنے نہیں، بھائی یہی دنیا جو پیدائش سے لے کے آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اگر اسی کو دیکھا جا رہا، اسی کو بولا جا رہا، اسی کو سنا جا رہا اور اپنی تمام حاجتوں ضرورتوں کو اسی چیزوں کے راستے سے پورا کیا جا رہا، تو آخرت کے لیے ہم خود بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ تو یہ کائنات کی کوئی چیز جانے والی نہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاویں گے۔ تو اس آخرت کی تیاری میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ دیکھو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اپنے جس بندے سے اس کام کو شروع کرایا ہے، تو جو آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور کیسے اس کو کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایک مکان بنانا چاہتا ہے تو معلوم اس کو ہے کہ ہم کو مکان بنانا ہے۔ اب وہ اس زمین کے اوپر جا کے کھڑا ہوا تو اگر لوگ اس سے آ کے پوچھیں گے تو وہ بتاوے گا کہ ہم کو مکان بنانا ہے۔ اب اس میں لوگ رائے دیں گے تو وہ دوسروں کی رائے سے نہیں کرے گا، بلکہ اس نے جب مکان بنانے کے لیے سوچا تھا تو مکان میں کیا کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اس کی ضرورت وہ کیسے پوری کرے گا، اس کا پورا اس کے سامنے ایک خاکہ ہوتا ہے، اس کے تحت آدمی اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ نے ان سے اس کام کو شروع کرایا تو کام کیا ہے، یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا فضل و اللہ کا کرم ہے کہ یہ آپ کا علاقہ، اور آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کے گھر کے لوگ کہ اس محنت میں نہ لگے ہوں اور اس محنت کو نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ تو اس علاقے کا پورا ایک جانا پہچانا، یہ آپ کا علاقہ ہے، جانا پہچانا نام ہے۔ تو آپ سے بات کرنا اس لیے کیونکہ لوگوں کی نگاہ آپ کی طرف رہتی ہے، علاقے والوں کی نگاہ وہ یہاں والوں کے اوپر رہتی ہے، تو ہمیں کم سے کم پتہ ہو کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے
کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے تو ایمان کے بعد کی جو چیزیں ہیں مسلمان اس میں مشغول ہو گئے. جیسے نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اس میں مشغول ہو گئے. پھر حضرت نے آگے فرمایا حالانکہ یہ ہماری محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے. تو یہ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ اور یہ جو ہماری اور آپ کی بات ہے، یہ اپنے بڑوں کی جو منشا تھی، ہمارے بڑوں کی جو بات تھی، ہمارے بڑے اس کام کو جس وجہ سے لے کے چل رہے تھے، اس کا ہم آپ سے مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ایمان اگر اس پر غور کیا جاوے گا تو روایتوں میں اور حدیثوں میں یہ بات نکل کے آتی ہے کہ ایمان ہر بچے کے ساتھ اللہ پاک، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات کے اندر یہ بات ملتی بھی ہے کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر انسان کی روح آتی ہے تو ہر آنے والی روح کے ساتھ میں وہ ایمان کے نور میں اور اللہ اپنے کمالات اور اپنی صفات کے نور میں ڈبو کے بھیجتے ہیں. یعنی ہر روح ایمان کے ساتھ میں آتی ہے اور بالغ ہونے تک ایمان کا وہ نور اس کی روح کے ساتھ میں رہتا ہے. اگر بالغ ہونے کے بعد ایمان کے سیکھنے پر نہ لگایا گیا بچے کو تو یہ نور اس کے اندر سے ضائع ہو جاتا ہے. اس زمانے میں مثال سے بات سمجھی بھی جا سکتی ہے کہ ابھی اس زمانے میں ابھی ہمارے ہی آپ کے ملک میں کہ یہ جیو والوں نے موبائل فون اپنا بانٹا تھا اور اس میں یہ اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ 6 مہینے تک فری، چاہے جتنی کال کرو، چاہے جتنا اس میں نیٹ استعمال کرو، سب فری. تو اس کی ویلیڈیٹی تھی 6 مہینے کہ 6 مہینے تک کے اس میں آپ کو ریچارج نہیں کرانا ہے، جتنا سمجھ میں آئے استعمال کرو. لیکن جس دن 6 مہینے پورے ہو جاویں گے اور رات کے 12 بجیں گے تو اس دن جو اس کی میعاد تھی وہ ختم ہو جاوے گی. اس کے بعد آپ کو ریچارج کرانا پڑے گا. اگر کال کرنی ہے یا نیٹ استعمال کرنا ہے تو اس کو ریچارج کرانا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ مرتا ہے وہ آخرت میں جنت میں جاوے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے نور کے ساتھ میں گیا ہے. اور بالغ ہونے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے صحابہ کے قول کو دیکھنا پڑے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرات تابعی کے بیچ میں صحابہ کے بعد میں اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرات تابعی ہیں. تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی باتوں پر، اس کو ایمان کو سیکھا اور صحابہ کو دیکھا. تو یہ ہے تابعی. اور تابعی کے بارے میں اگر اٹھا کے دیکھا جاوے گا تو یہ تابعی وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ کہہ دیتے تھے تو ان کے لیے بھرے پڑے ہیں واقعات. کسی نے اللہ سے کھانا مانگ لیا تو آسمان سے کھانا اتر آیا. کسی نے اللہ سے انگور کھانے کے لیے کہا تو آسمان سے انگور سے بھرا ٹوکرا اتر آیا. کسی کی سواری مر گئی تو اس نے اللہ سے کہا تو سواری زندہ ہو گئی. واقعات بھرے پڑے. تو ان تابعی سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کے مجمع کے اندر ان کو جمع کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہیثمی کی یہ روایت ہے، حیات الصحابہ کے اندر یہ روایت محفوظ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے، پھر قرآن سیکھا ہے. اور میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایمان کے سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو. اور سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہی اور کن کاموں سے تمہیں روک رہی، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. بس سورہ فاتحہ کو ردی کھجوروں کی طرح بکھیر دیتے ہو، یعنی جلدی جلدی بھائی اس کو پڑھ جاتے ہو. تو یہ جو کام ہے، یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے سمجھا لے جایا جائے کہ یہ ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے اور ایمان بغیر سیکھے کسی کو نہیں ملنے والا. بالغ ہونے تک کے تو وہ تھا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو سیکھنا پڑے گا. اور سیکھ کے ایمان کو بچانے کے لیے 71 باتیں ہیں. اگر ان 71 باتوں میں سے کوئی ایک کام، 71 کام، ان 71 کاموں میں سے 71 باتوں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر ہم سے ہو جاوے گا
تو ایمان کا وہ نور ہمارے جسم سے نکل کے سر پر سایہ کر لے گا. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو یہ ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے. ایک بات اس کا ذہن بنایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آخر ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ایمان کے بول تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. یہ اس کے بول ہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیسے پتا چلے گا؟ اس کا مطلب پتا کرنے کے لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ کی پاکیزہ, اس پر نگاہ مارنی پڑے گی. اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی, مکے کے اندر کی جو 40 سالہ زندگی تھی, آپ امین تھے, آپ صادق تھے, پورا مکہ آپ کی عزت کرتا تھا. پورے مکے والے مل کے جس چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے تھے, اگر اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دیتے تھے تو سارے کے سارے مکے کے سردار آپ کے اس فیصلے کو اپنی سر آنکھوں پر رکھتے تھے. ایسی پاکیزہ زندگی, ایسے پاکیزہ معاملات, ایسے پاکیزہ اخلاق کہ 40 سال کی یہ زندگی نمونہ جس پر مکے والے بھی رشک کیا کرتے تھے. اور 40 سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے اور مکے والوں کو اور اکٹھا کیا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے واسطہ جو دیا اور سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے جو بات رکھی وہ آپ نے اپنی اس 40 سالہ زندگی کے بارے میں رکھی کہ میرے بارے میں تم لوگ بتلاؤ کیا کہتے ہو. تو سب نے کہا کہ آپ تو امین ہو اور آپ تو صادق ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی طرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اور انہوں نے آپ کی ذات پر اطمینان ظاہر کیا کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے, تو آپ نے کہا کہ میں اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں, اگر تم لوگوں سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے, ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرے گا, تو بتلاؤ تم لوگ میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق ہو, آپ جو کہو گے وہ سچ کہو گے, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو آپ نے اس بات کی بھی تصدیق کرا لی اور پھر ان کے سامنے بات رکھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب مانے اس کے یہاں سے نکالو, لا الہ کا مطلب یہاں سے نکالو کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے, تو اب اس میں سوچو کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ آخر کون سی گالی ہے کہ پورے مکے والے وہیں پر آپ کے دشمن ہو گئے؟ آخر یہ کون سی ایسی گالی ہے کہ جس میں آپ کا چچا ابو لہب اسی نے سب سے پہلے پتھر مارا؟ آخر کیا مطلب ہے اس کا لا الہ کا؟ کہ کیا اس کا ہمیں یہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں. ہر بات تو حضور کی زندگی سے نکالی جاوے گی. تو آپ کا جو کہنے کا مطلب تھا یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے, اس کا مفہوم یہ نکل کے آتا ہے کہ اے لوگوں جہاں جہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ضرورتیں وہاں سے نہیں پوری ہو رہی ہیں, اللہ پوری کر رہے ہیں. یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ بات ہے آج جس انسان کے سامنے بھی کہی جائے گی اور جس انسان کے سامنے بھی رکھی جائے گی تو کہنے والے کو سننے والا پاگل قرار دے گا. کیوں؟ اگر مرد ہے اور دکاندار ہے تو اس کو اپنی ضرورت و اپنی پرورش اپنی دکان کے راستے سے ہوتی نظر آ رہی. اگر کسان ہے تو اس کو اپنی ضرورت اور اپنی پرورش اور اپنے گھر والے کی پرورش کھیتی کے راستے سے اپنے کھیت کے راستے سے کسانی کے راستے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اگر مزدوری کرنے والا ہے تو مزدوری کے راستے سے پرورش اس کو نظر آ رہی. اگر نوکری والا ہے تو نوکری کے راستے سے اس کو پرورش نظر آ رہی. لیکن یہ کلمہ ان تمام کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ پرورش دکانوں سے نہیں ہو رہی, پرورش کھیتیوں سے نہیں ہو رہی, پرورش مزدوریوں سے نہیں ہو رہی, پرورش کسی عورت کی اور اس کے بچوں کی کسی کی پرورش اس کے شوہر سے نہیں ہو رہی.
تو یہ وہ جملہ ہے کہ آدمی کو پاگل قرار دیتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے تو یہ نظر آ رہا، اور یہ جو نظر آ رہا اس کے خلاف یہ بات کہی جا رہی۔ اب اس کا یقین اندر آ جاوے، یہ ہے ایمان کا سیکھنا، کہ جہاں سے پرورش کا یقین بنا، یہ یقین نکل جاوے کہ پرورش ہمارے شوہر سے، ہاں عورتوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے، کہ ہم کو کہنا پڑے گا اپنی زبان سے، لفظ قولو کہا گیا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو تب کامیاب ہوگے۔ یہاں پڑھنے کا نہیں ہے کہ پڑھ لو تو کامیاب ہوگے، اگر پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہوتا تو لفظ قولو کے جگہ اقرا کہا ہوتا کہ اقرا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہنے کے لیے کہا کہ کہو۔ تو ہم مردوں کو اس یقین کو اپنے اندر لانے، کلمے پر ایمان لانے کے لیے جس راستے سے ہم کو ہماری پرورش کا سامان ملتا نظر آ رہا ہے، ہم کو وہاں کا انکار کرنا پڑے گا، اور عورتوں کو جس راستے سے اس کی پرورش کا سامان ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار اسے کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے بارہا قرآن کریم کے اندر پچھلوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اسی کو بتلانے کے لیے قرآن میں یہ واقعات نقل کیے ہیں کہ پرورش کا نظام اللہ چلاتے ہیں، دکھاتے چیزوں سے ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ غلہ کھیت سے دکھاویں گے، گیہوں کھیت کے اندر پیدا کر کے دکھلاویں گے، اور لیکن نہ گیہوں کھیت سے پیدا ہوتا ہے، نہ کھیت میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ اور ہر گیہوں کے دانے کے ساتھ امام الانبیاء کی خبر ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے، اور وہ فرشتہ آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے ملا ہوا اللہ کا غیبی خزانہ ہے، وہاں سے وہ فرشتے گیہوں کو لے کے آتے ہیں، اور یہاں نظر کھیت کے راستے سے آتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کھیت کے راستے فرشتے غلے کو، گیہوں کو ہمارے کھیت تک کے لائے، اور کھیت میں جو بالی نکلی اس بالی کے اندر ڈال کے چلے گئے، کہ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر دانے کے ساتھ آنے والا فرشتہ اس کو معلوم ہے کہ یہ دانہ کس کے پاس جانا ہے، کس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جب تک کہ وہ دانہ اس شخص کے پیٹ میں داخل نہیں ہو جاوے گا تب تک کہ وہ فرشتہ نہیں واپس جاتا ہے۔ یہ امام الانبیاء کی خبر ہے۔ تو نظر و خبر کا مقابلہ، تو یہ پرورش کا جو یقین ہے یہ توڑنا پڑے گا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ چھڑوایا ہے، وادی غیر جرا میں، جہاں پرورش کا کوئی نقشہ نہیں، پرورش کا کوئی سامان نہیں، ایسی جگہ پہ کہ پرورش کا کوئی انتظام نہیں، ایسی جگہ پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آئے۔ جب چھوڑ کے آئے ہیں تب دعا کی ہے، اور جب اگر اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے یہ چیز دکھلا دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنی اماں سے پوچھا کہ اے اماں میرا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا ہم، پھر اس پر غور فکر کیا، تو پھر انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا کہ میری ماں میری رب نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے سوال کیا، لمبا تفصیلی واقعہ، مختصر سا یہ، اماں نے باپ کو بتلایا کہ میرا رب تیرے باپ ہے، اور تیرے باپ کا رب نمرود ہے، پھر اس کا بھی انکار کرتے چلے گئے، پھر ستارے کا انکار، چاند کا انکار، سورج کا انکار، کہ ہر ایک کا انکار کرتے چلے گئے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ اور پھر جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اور اللہ کو پہچان لیا اور جان لیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام یہ آواز لگانے لگے کہ پرورش کرنے والا اور پرورش کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، تو یہ بات نمرود تک بھی پہنچی، تو نمرود نے پورے علاقے میں اپنی حکومت میں اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی آدمی ابراہیم کو کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہیں دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آجر نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، یہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ یہ گھر سے نکل آئے اور جا کر الگ رہنے لگے۔ اور 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کے فاقے سے میاں بیوی چوتھے دن یہ اپنی سواری کو لے کے اور ایک بوری کو لے کر چلے
کہ شاید کہیں سے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جاوے, شاید کوئی سامان مل جاوے. تو صبح سے گئے ہوئے جب شام کو واپس آئے, لیکن کوئی انتظام نہیں, کوئی سامان اللہ نے انہیں نہیں دیا. تو جب یہ گھر کے قریب میں آئے تو اس بوری کے اندر مٹی بھر دی اور مٹی بھر کے لا کے گھر میں رکھ دیا. اب جب بیوی کے سامنے پہنچے تو بیوی تو شوہر کے بارے میں خوب جانتی ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں. اب جو بھی اس زمانے میں رواج ہو, تو انہوں نے رواج کے مطابق ان کو آرام کرنے کے لیے بٹھالا ہو یا لٹایا ہو یا کہا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے یا لیٹ گئے, دن بھر کے تھکے تھے. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روٹی پکا کے لے گئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ لیجئے یہ روٹی کھا لیجئے. تو جس روٹی کے لیے 3 دن کا پھاقہ برداشت کیا, جس روٹی کے انتظام کے لیے یہ صبح سے لے کے شام تک کے گئے کچھ نہیں ملا, اور اب روٹی پکی پکائی ان کی بیوی ان کے سامنے لا کے رکھ رہی ہیں. تو یہ حضرت سارہ سے پوچھ رہے ہیں تعجب سے کہ اے سارہ, یہ روٹی تم کہاں سے لے آئیں, یہ روٹی تم کہاں سے لائیں؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بوری میں آپ آٹا لے کے آئے تھے اسی کی میں پکا کے لائی ہوں. تو اللہ نے اپنی قدرت کو یہاں پہ دکھلایا, یہاں ظاہر کرایا کہ ان کی مٹی کو اللہ نے آٹا بنا دیا. اب یہ اور طاقت کے ساتھ اللہ کے رب ہونے کی بات کرنے لگے. تو لمبا واقعہ قرآن میں اللہ نے پورا واقعہ نقل کیا, تو اس کو پڑھیں ہم اور آپ, اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں. تو ایسا ہی جب پھر حضرت ہاجرہ جب ان کے ساتھ ہوئی, اور حضرت ہاجرہ سے جب ان کی اولاد ہوئی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو وادی غیر جرہ میں چھوڑ کے آؤ, پھر جب یہ چھوڑ کے آئے ہیں تو دیکھو آدمی کے اندر اب یہ بیوی ہے اور وہ بچہ ہے, اور اللہ نے حکم دیا ہے چھوڑ کے آنے کا, تو انسان کے اندر سے خیال تو گزر جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال شیطان ڈالتا ہے. تو شیطان بھی خیال ڈال کے گزرا کہ اس جگہ کے اوپر ہمارے بیوی بچے کا کیا ہوگا. تو اللہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں, وہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم, تم ہاجرہ کے شوہر تو ہو, ہاجرہ کے رب نہیں ہو. اسماعیل کے ابا تو ہو, اسماعیل کے رب نہیں ہوں, کیونکہ ربوبیت کا اعلان تو ہم نے کیا ہے. ربوبیت کا اعلان یہ اللہ نے کیا ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں, کہ جو ضرورت کو پیدا بھی کرے اور پھر اس کو پورا بھی کرے. اگر اللہ پاک کسی کے جسم کے اندر بھوک نہ ڈالے تو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اگر پیاس نہ ڈالے تو اس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اگر بیماری نہ ڈالے تو اس کو شفا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہ جو حاجتیں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں, یہ انسان کے امتحان کے لیے ڈالی جاتی ہے اس دنیا میں, کہ ہم نے حاجت ڈالی ہے, میرا بندہ اپنی ضرورت کو کس راستے سے پورا کرتا ہے. کیونکہ راستے 2 ہیں, ایک یہ کائنات والا راستہ ہے, چیزوں اور سامان و مال والا راستہ ہے, اور دوسرا نماز والا راستہ ہے. دونوں کا مقابلہ ہے, ایک طرف پوری کائنات ہے اور ایک طرف نماز ہے. پوری کائنات میں اللہ نے کسی چیز پر وعدہ نہیں کیا ہے, چیٹی سے لے کے اور جبریل تک, اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور جتنے بھی عالموں میں بنائی ہیں, اللہ نے کسی پر بھی کوئی وعدہ نہیں کیا, اور نماز پر سب سے پہلا وعدہ کیا ہے. ہر چیز کا وعدہ نماز کے ساتھ جوڑا ہے. تو نمازوں کے راستے سے ہم بھی نمازوں کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جاویں, اور عورتیں بھی نمازوں کے راستے سے پرورش لینے والی بن جاویں, تاکہ قبر کے اندر ہمارا پہنچتے ہی ہم میں سے نہ جانے کب کس کا قبر کے اندر پہنچنا ہو, اور قبر میں پہنچتے ہی جب ہم سے منکر نکیر جب سوال کرے من ربک کا, تو ہماری زبان سے بھی نکل جاوے کہ ربی اللہ. تو یہ اس کی محنت اور یہ اس کی تیاری, یہ کام پورا کا پورا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. اور آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے بتلایا کہ وہاں پر ایمان چاہیے اور دوسرا اعمال صالحہ چاہیے. تو اب یہ ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں آئے گا محنت سے. اس کے لیے مردوں کے لیے بھی محنتیں ہیں اور مستورات کے لیے بھی محنتیں ہیں. پھر
इन मेहनतों को करते हुए हम अपने आप को ऐसा बनावें कि हम इस पूरी कायनात से बेनियाज होकर अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को नमाजों के रास्ते से पूरी कराने वाले बने। कि हम में से जब कोई घर के अंदर कोई सामान खत्म हो जावे, जब कोई चीज़ खत्म हो जावे, तो हम बजाय अपने बेटे जो कमाने वाला बेटा है उससे कहने के या अपने शौहर से कहने के कि नहीं अल्लाह ने नमाज दी थी, इल्म और ध्यान वाली नमाज सीख कर हम अल्लाह के सामने नमाज का अमल करके और अपनी हाजतों को अल्लाह के सामने पेश करने वाले बन जावें और अल्लाह हमारी उन हाजतों को अपनी कुदरत से पूरा करने लगे। इसकी हमें और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। यही वो नमाज है जिस पर बड़े बड़े काम हुए हैं, जिस नमाज के ऊपर फरिश्ते आसमान से उतर के आए हैं नमाजी की हिफाजत के लिए, जिस नमाज के ऊपर कि नमाजी की सवारी मुर्दा हो गई और वो जिंदा उसको नमाज से जिंदा करा लिया। तो ये नमाज ये हमारी छोटी बड़ी ज़रूरतों को ज़िंदगी में रहते 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 नमाजों के रास्ते से परवरिश लेना सीख जावें, ये इसकी मेहनत है। और वरना अगर ये यकीन है कि अगर शौहर नहीं लावेगा तो कैसे खावेंगे, मेरा बेटा कमा के नहीं लावेगा तो कैसे खावेंगे, तो हम और आप खूब इस पर गौर करें कि न जाने दुनिया के अंदर कितनी हमारी माएँ और बहनें हैं कि जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, जो ये कहती थी कि मेरा शौहर अगर कमा के नहीं लावेगा तो कैसे खावेंगे, और जिनकी औलाद ये कहती थी कि मेरे अब्बा कमा के लाते हैं तो हम खाते हैं, जब उनका इंतकाल किया है, जब वो इंतकाल हो गए, तो एक भी औरत पूरी दुनिया में बतला दो जो अपने शौहर के मर जाने के बाद भूखी मर गई हो या उसके बच्चे भूखे मर गए हों। अब यहाँ बोल बदल जाएंगे। अभी तक के शौहर से परवरिश जोड़ी थी, अब अपने घर वालों से परवरिश जोड़ेंगी। कि हमारे अब्बा भेजते हैं अब इतना पैसा जिसकी वजह से घर का खर्चा चलता है, हमारे चचा भेजते हैं, हमारा भाई भेजता है। कि नहीं, हमें तमाम तरफ से अपनी निगाहों को जहां से जो होता नजर आ रहा अपने आप को समझा ले जावें। यही है कलमा ला इलाहा। ये अल्लाह के बोल हैं, अल्लाह ने अपने नबियों से आवाज़ लगवाई है ला इलाहा, कि हमने इस कायनात को बनाया है और हम ही ये कह रहे हैं कि किसी से कुछ नहीं होता। ये अल्लाह कह रहे हैं, ये नबी के भी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, क्योंकि इस कायनात के बनाने वाले अल्लाह है। तो इस नमाजों के रास्ते से हम परवरिश लेने वाले बन जावें। इसके एक कारगुजारी अमेरिका की दिल्ली मरकज़ के अंदर बतलाई गई थी कि औरतों की जमात, मस्तूरात की जमात 3 दिन की गई हुई थी और वहाँ मुज़ाकरे में ये बात आई, बयानात के अंदर भी सुना और मुज़ाकरे में भी आई। तो वो जब मस्तूरात की जमात 3 दिन के बाद जब वापस आ गई, तो उसमें जो एक औरत गई हुई थी, वो चाय की बहुत शौकीन थी। तो घर के अंदर आने के बाद उसका शौहर अपने ऑफिस चला गया और ये जब घर में आई तो इसने अपने गैस पे चाय के लिए वो इंतजाम में लग गई। लेकिन जब शक्कर का डब्बा उठाया तो शक्कर खाली थी, शक्कर उसमें डब्बे में थी नहीं। तभी से ख्याल आया कि जब जा रहे थे तभी ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा था कि जब वापस आएंगे तो मंगवावेंगे। अब एक तरफ ये चाय इसकी चढ़ी हुई और शक्कर है नहीं। इसने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के ये अपने शौहर से कहने जा रही थी शक्कर के लिए। उतनी देर में अल्लाह ने इसके अंदर ये ख्याल डाल दिया, जो मुज़ाकरे में वहाँ बात आती थी कि जब कोई ज़रूरत पड़े तो अल्लाह से नमाज पढ़ के कहो और फिर उस पर सब्र करो। तो ये यकीन के बनने का रास्ता। तो इस औरत ने अपने शौहर को फ़ोन नहीं किया और इसने अपना फ़ोन रख दिया और फ़ोन रखने के बाद में ये सब्र कर गई कि इसने गैस बंद कर दी कि चलो 2-4-6 घंटे नहीं पिएंगे, अब अल्लाह से कहा है तो अल्लाह ही इंतजाम करेंगे। अब जब इसका शौहर ऑफिस से आया तो शौहर जब ऑफिस से आया तो उसके हाथ में जो पॉलीथीन थी, जो थैला था, उसमें शक्कर थी। तो इसने शक्कर शौहर के हाथ में देके, देखो फ़ोन पर शक्कर ही मंगाने के लिए कहना था इसको, लेकिन अपने ध्यान को उधर से हटा के अल्लाह से नमाज पढ़ के कह दिया। और अब ये अपने शौहर से पूछ रही कि आप ये शक्कर कैसे लाए। कहने लगे कि जिस वक्त के ऊपर इसने नमाज पढ़ के अल्लाह से कहा था, उस वक्त को उसने बताया कि फला वक्त के ऊपर हमारे अंदर ये ख्याल आया
کہ نہ جانے گھر میں شکر ہو یا نہ ہو. کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا بیوی ہماری چائے کی شوقین ہے. تو اس وقت خیال آیا کہ نہ جانے گھر میں شکر ہو یا نہ ہو, تو ہم نے تبھی طے کر لیا تھا کہ واپس جاویں گے تو شکر لیتے جاویں گے. تو وہی میں شکر لے کے چلی آئی. اب اس عورت کا یقین بنا کہ میں نے اللہ سے کہا اور اللہ نے شکر بھیجی. تو میری ماؤں بہنوں, ہماری بھی دیکھو گھروں کے اندر آپ کے ساتھ تو موقع پہ یہ چیز آتی ہے. کبھی تیل ختم ہو گیا, کبھی نمک ختم ہو گیا, اور کبھی گیہوں رکھے ہیں اور آٹا نہیں پسا ہے, کبھی دال ختم ہو گئی, کبھی ہلدی ختم ہو گئی, کبھی مرچا ختم ہو گیا. تو ہماری ایک عادت پڑی ہوئی ہے فوراً کہہ دینے کی. تو اگر اس کو آپ دیکھو گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان سے وہ بات خالی امی جان سے نہیں کہی, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ سبق ہے. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اے عائشہ, اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ کے سوا کسی سے نہ کہنا. کیا مطلب؟ کہ اللہ ہی سے کہنا, ہم سے بھی نہ کہنا. عورت تو اس راستے سے گھر میں ایمان سیکھے گی, اور مرد مسجد کے راستے سے وہ ایمان سیکھے گا کہ جب اس کو کوئی ضرورت پڑے گی, اگر دکاندار ہے تو دکان پہ 50 اس کے اوپر ضرورتیں پڑتی ہیں, تو یہ بجائے ادھر ادھر لوگوں سے کہنے کے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے, اس کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہے. مرد مسجد میں جاوے اور نماز کا عمل کرے, اور اللہ نے حاجت ڈالی اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے معاملہ حل کروائے. پھر 3 موٹے راستے ہیں جس راستے سے اللہ ہم مسلمانوں کی, مردوں کی, عورتوں کی مدد کرنے والے ہیں. پچھڑوں کی کر کے دکھلائی ہے, قیامت تک کے کرنے کا وعدہ ہے. کبھی کبھی اللہ یہ کریں گے کہ جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم اللہ سے کہیں گے, اللہ وہی چیز کسی دوسرے کے دل میں ڈال کے ہمارے پاس بھجوا دیں گے. کہ ہم نے اللہ سے نمک کے لیے کہا تو ہمارے پاس کوئی آیا, ہمارے گھر میں کوئی آیا تو خود ہی نمک لے کے آ رہا ہے. ایک راستہ تو یہ. تو حضرت مائشو طاہر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو عام راستہ ہے. پھر ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے, ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے اور ہم کو گوشت بگارنا یا سبزی بگارنی اور تیل ختم ہو گیا. نماز کا عمل کیا, دھیان والی اور علم والی نماز کے, لیکن یہ یاد رکھنا علم اور دھیان والی نماز پر اللہ کریں گے. علم اور دھیان والی نماز پر ہمارے کام بنیں گے, ہماری والی نماز پہ کام نہیں بنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی نماز پر اللہ نے کام بنانے کا وعدہ کیا ہے, ہماری نمازوں پر نہیں. علم اتنا لینا ہے نماز کے لیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں, کس سے کہنے جا رہے ہیں, اس کا علم, اور ہم نیت باندھنے کے بعد سے سلام کے پھیرنے تک کیا کہہ رہے ہیں اس کا علم, اور جس سے کہہ رہے ہیں اس کا دھیان. یہ 2 باتیں نماز میں لاؤ. تو حضرت فرماتے تھے پھر کبھی کبھی ایسا ہوگا اللہ کسی انسان سے نہ کہہ کے انسان کے علاوہ کی مخلوق سے تمہاری ضرورت پوری کراویں گے. اس میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل فرمایا کہ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے, گھر میں پھاکا تھا اور چوہے کے ذریعے سے 17 دینار بھیجوا دیے اللہ نے. چوہا ایک ایک کر کے 17 دینار ان کے سامنے لا کے رکھ کے چلا گیا. پھر حضرت یہ فرماتے تھے اور کبھی کبھی اللہ یہ بھی کریں گے کہ نہ انسان سے تمہارا کام کرواویں گے, نہ انسان کے علاوہ کی مخلوق سے کام کرواویں گے, سیدھے آسمانوں سے تمہارا کام بنواویں گے. اس میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو پانی کی ضرورت پڑی تھی, نفلی روزہ رکھے ہوئے تھیں, ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہی تھیں, افطار کا وقت آ گیا, کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. ان کو لگا کہ اب اسی حال میں ہماری جسم سے ملک الموت آ کے روح نکال لے جاوے گا. پھر خود ہی بیان فرما رہی, اللہ نے سفید رسی میں آسمان سے پانی سے بھرا ڈول اتارا, آسمان سے پانی سے بھرا ڈول اترا. کہنے لگی میں نے اس میں سے خوب پیا اور خوب پیا اور خوب پیا, اور میں بڑی گرمیوں میں روزہ رکھا کرتی تھی کہ مجھے پیاس لگے, لیکن اس پانی کے پینے کے بعد سے کبھی مجھے پیاس نہیں لگی. ام ایمن رضی اللہ عنہ یہ بیان فرمایا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر کے نیچے, ان کی چادر کے نیچے اللہ نے 300 درہم پہنچا دیے. حضرت ایوب علیہ السلام, ان کے پاس آدھی کٹی گیہوں تھی اور آدھی کٹی جو تھی,
اللہ نے ان کے गेहूं को सोने का बना दिया और उनकी जौ को चांदी का बना दिया। तो कभी कभी अल्लाह ये करेंगे। इसलिए अल्लाह की कुदरत को हम इस दुनिया में साथ कर ले में, वो जो आखिरत हमारी और आपकी आने वाली है, उस आखिरत में अल्लाह इन अमलों का इनाम अता फरमावेंगे। काम दुनिया में बनावेंगे और इनाम आखिरत में अता फरमावेंगे। तो ऐसे हम बन जावें और ऐसे हमारे घर वाले बन जावें, हमारे बच्चों की इस लाइन से तरबियत हो जावे, इसके लिए ये मेहनत है, इसके लिए ये काम है। इसी सिलसिले में आपके यहाँ ये 22 को जो जोड़ हो रहा है, इसके लिए अब अल्लाह का फजल है कि साथी मेहनत कर रहे हैं पूरे इलाके, पूरे ठिये के एतबार से, ऑटो ठिये के एतबार से, कि लोग जूक दर जूक ईमान को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जावे। इसकी एक मेहनत चल रही है, एक आवाज़ लगाई जा रही। इसीलिए ये यहाँ के ऊपर भी आपका एक जोड़ किया गया कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने घर के मर्दों को तसल्ली दे के और आप लोग नमाजों के रास्ते से ये नियतें करो कि हम अपने घर से मर्दों को, अपने महरम को अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने के लिए भेजेंगे, और इनके ना रहने पर जो ज़रूरत हमको पड़ेगी हम नमाज के रास्ते से अल्लाह से पूरा करवाएंगे। उसमें कौन सी परेशानी की बात। और जब शैतान समझावे कि चले जावेंगे तो कैसा होगा, तो हमारी वो माँ बहनें जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका है उनको सामने ले आओ कि वो लोग तो बेचारे दुनिया ही से मर के चले गए, तो क्या उनका काम नहीं चल रहा है। तो हमारे शौहर तो अल्लाह के रास्ते की मेहनत के लिए गए हैं, वो तो ईमान सीखने के लिए गए, नमाजों से काम बनने लगे, ऐसी नमाज सीखने के लिए गए हैं। इसके लिए ये जोड़, ये इज्तिमा है। इसके लिए हम आपसे इतनी दरखास्त है कि जितनी भी हमारी माए बहनें हैं, ये हिम्मतें कर करके अपने अपने घर से यहाँ के ऊपर 4-4 महीने के लिए भेजने के लिए ये अपने नामों का इजहार करें, और खाली नाम ही का इजहार करके उस पर इत्मीनान न कर जावें। उसके बाद इनका काम है कि 2-2 रकात नमाज, जैसे बतलाया इल्म और ध्यान वाली, 2 रकात नमाज का अमल पर करके और अल्लाह के सामने पेश करें कि अल्लाह, हमने भी अपने घर के लोगों को तेरी ज़ात से रिश्ता जोड़ने के लिए, ईमान सीखने के लिए और नमाज से काम बनवाना सीखने के लिए अल्लाह तेरे रास्ते में भेजने की नियत की है। ए अल्लाह, इनके दिल में डाल के इनका निकलना आसान कर दीजिए और इनकी मददें फरमा दीजिए, और हमें भी इत्मीनान दे दीजिए, तसल्ली दे दीजिए, ताकि हम अल्लाह के रास्ते में निकलने में, इनकी तैयारी में मुइन और मददगार बने। तो जब हम नमाज पढ़ के और अल्लाह के सामने इस बात को पेश कर दे, तब फिर अपने घर वालों से कहें कि भाई हमने वहाँ के ऊपर आपका नाम लिखा दिया है, आपकी तैयारी में जो कमी बेसी हो तो बदलाओ। इस तरह से आप इनकी हिम्मत अफजाई करें। और हर घर से हमारी ये दरखास्त है, हर घर से कम एक 4-4 महीने के लिए यही नगद 22 तारीख से अल्लाह के रास्ते में निकल जावें। इसके लिए हमारी जो बहन तय हो तश्कील के लिए, वो सबकी, इनकी जितनी भी हमारी माएँ बहन आई हैं, हर घर से एक नाम आ जावे 22 तारीख से नगद 4-4 महीने का। और फिर नाम लिखाने के बाद हमने बतलाया नहीं, आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह से इनको निकलवाओ। कि मान लो अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो तो आप इनकी खुशामद बाद में करना, पहले अल्लाह से कहना कि अल्लाह निकालिए इनको। क्योंकि बगैर ईमान और आमाल सालिया के, अल्लाह की कसम, आखिरत की गाड़ी नहीं चलेगी, आखिरत में कोई दुकान नहीं होगा, आखिरत में कोई माल और सामान नहीं होगा। हमारी भी आखिरत बने, हमारे घर वालों की भी आखिरत बने, हत्ता कि पूरी दुनिया के रहने बसने वाले इंसानों की भी आखिरत बन जावे, क्योंकि वो हमेशा की है। इसके लिए जिसके जिम्मे ये काम हो तश्कीली, वो हर एक की तश्कील कर लेवे, एक की तश्कील लिख लेवे और फिर उसके बाद बतलावे, फिर इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी।